اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں خطبات حرمین سے انتخاب۔ خطبہ جمعہ، امام مسجد الحرام فضیلت الشیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ بن حمید حافظہ اللہ تعالی۔ عنوان: نیا ہجری سال اور محاسبہ نفس۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس نے مہربانی فرمائی اور ہمیں نعمتوں سے نوازا، بہت سی مخلوق و فضیلت سے مختص فرما کر ان کی تکریم فرمائی۔ اسی نے حلال و حرام کا فیصلہ کیا۔ میں اس کی بہت زیادہ اور بابرکت حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جیسی اس کی عظمت کے شایع نشان ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ وہ گواہی ہے جو اپنے رب کے لیے مخلص لوگ دیتے ہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، ازواج مطہرات، اصحاب اور فرمانبرداروں پر۔ بعد ازاں، اے لوگو، میں اپنے آپ کو اور تم سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ تم پر رحم فرمائے، اللہ سے ڈرو۔ دنوں کے گزرنے سے پہلے انہیں غنیمت سمجھو، اپنے اعمال کو بہتر بناؤ اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ سال کے بعد سال گزرتے جاتے ہیں، لوگ غفلت میں سوتے رہتے ہیں، لوگوں کو مرتا دیکھتے جاتے ہیں، آفتوں اور بلاؤں سے دوچار ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھو، ایک اور سال گزر گیا جو تمہارے اعمال کا گواہ ہے۔ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ غور کرو کہ تمہارے اس سال کے صحیفے کن کاموں پر لپیٹے جا رہے ہیں، کیا نیک اعمال پر یا غفلت، کوتاہی اور لاپرواہی پر؟ پھر ذرا سوچو کہ اس صورت میں ملامت زدہ کسے ہونا چاہیے؟ فرمایا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور تم ہماری طرف نہیں لوٹو گے؟ ہاں اے مسلمانوں، جب انسان رب کی طرف سفر کرتا ہے تو بہت فتنے اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، آزمائشیں اسے اچک لے جاتی ہیں۔ فرمایا، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی کے ساتھ آزماتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹو گے۔ آزمائش اللہ کے طریقوں میں سے ہے، وہ لوگوں کو آزماتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ فرمایا، الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ یقیناً ہم نے ان لوگوں کی بھی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ ضرور جان لے گا کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے۔ اے اللہ کے بندو، آزمائش کے وقت نفس سے شکست کھا جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے اے مسلمانوں، دلوں کا الٹ پھیر اور ان کی تبدیلی اس چیز کی علامت ہے کہ دلوں پر حکمرانی اللہ ہی کی چلتی ہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے۔ جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، تم اسی کی طرف لوٹو گے۔ جو شخص اللہ کی پکار پر لبیک کہنے میں سستی کرتا ہے، اسے قبول کرنے میں تاخیر کرتا ہے، اس کے حوالے سے اندیشہ ہے کہ اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، دین پر ثابت قدمی ایک قیمتی مقصد ہے۔ سیدھے راستے پر استقامت اختیار ایک مشکل چیز ہے جو ہر مسلمان کی زندگی میں ضروری ہے، چاہے وہ شکوک و شبہات کے مقابلے میں ثابت قدمی ہو یا فتنوں کے مقابلے میں استقامت ہو۔ فرمان باری تعالی ہے، اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو پختہ بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ظالموں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ صبرہ بن فاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اگر وہ چاہے تو اسے گمراہ کر دے اور اگر چاہے تو اسے استقامت عطا کر دے۔ اسے امام ابن ابی عاصم نے سنن میں روایت کیا ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔
مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی سے پلٹتا ہے جو اپنے جوش کے عروج پر پہنچ چکی ہو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے ہیں، کیا پھر بھی آپ ہمارے حوالے سے ڈرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بے شک دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہے انہیں پلٹتا جاتا ہے۔ اسے امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہدایت کے بعد گمراہی کا خوف اور راہ راست پانے کے بعد بھٹک جانے کا خدشہ راسخ اہل علم کے دلوں میں ہمیشہ رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، راسخ اہل علم کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، نصیحت نہیں پکڑتے مگر عقل والے۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہی سب سے بڑا عطا کرنے والا ہے۔ امام ابن بطہ قبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ ہم پر اور تم پر رحم فرمائے۔ یاد رکھو کہ اہل ایمان کا خاصہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان موجود بھی ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے ایمان کے بارے میں محتاط بھی رہتے ہیں اور اس کے ختم ہو جانے سے ڈرتے بھی ہیں۔ اس خوف سے ان کے دل کانپتے رہتے ہیں کہ نہ جانے اللہ نے ان کی بقیہ عمر کے بارے میں ان کے مقدر میں کیا لکھا ہے۔ وہ اپنی پاکیزگی بیان کرنے میں گریز کرتے ہیں، اپنے رب کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں کیونکہ اس کا فرمان ہے، اپنے آپ کو پاک نہ کہو، وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ وہ اللہ کے مکر کے خوف سے سہمے رہتے ہیں کہ کہیں انہیں بری موت نہ آ جائے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ صبح یا شام کس حال میں کریں گے۔ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کس زمین پر مرے گا۔ وہ ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف فرمایا ہے۔ وہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں جب ان کے دل سہمے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے مسلمانوں، حالت دل کی تبدیلی اور الٹے منہ پلٹ جانے سے بچنے کے لیے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رب کو یاد رکھے، خفیہ اور ظاہری کاموں میں اسے یاد رکھے، اپنی زبان اور وقت کی حفاظت کرے، اپنے عمل میں محنت کرے، مبالغہ رائی اور کوتاہی سے بچنا چاہیے، خواہش، خود پسندی اور ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ فرمایا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنے راستے دکھلائیں گے، بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں، اطاعت رب کے قریب کرتی ہے، نافرمانی رب سے دور کرتی ہے۔ اللہ سے قربت جتنی بڑھتی ہے اس سے بندہ اتنا ہی مانوس ہو جاتا ہے، جتنی دوری بڑھتی ہے اتنی ہی مایوسی انسان میں آ جاتی ہے۔ اے مسلمانوں، اہل علم نے ثابت قدمی کے کچھ وسائل ذکر کیے ہیں جن میں سر فہرست شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اگر وہ لوگ وہ کام کرتے جن کی انہیں نصیحت کی جاتی تھی تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ثابت قدمی کا باعث ہوتا، ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھلاتے۔ ان اسباب و ذرائع میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ جڑے رہنا بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو اسے روح القدس نے حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہو۔ پھر نیک لوگوں کی صحبت بھی ذرائع میں شامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو، کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ اسی طرح مشتبہ چیزوں سے دور رہنا بھی ثابت قدمی کے ذرائع میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کے بارے میں سنے اسے چاہیے کہ اس سے دور رہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ثابت قدمی کے بغیر کوئی نیکی نہیں، اخلاص کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے۔ حفاظت کے لائق کوئی چیز ہے تو وہ دل ہے، پھر جسمانی اعضاء ہیں۔ کوئی سچا اپنی سچائی کے باوجود مردود نہیں ہوتا، کوئی مخلص اخلاص کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹائے تو وہ دھتکارا نہیں جاتا۔ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، بندہ جتنی اطاعت زیادہ کرتا ہے اتنا ہی اللہ اس کے معاملات کو درست فرما دیتا ہے، جیسا کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ بعد ازاں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ بندے کو چاہیے کہ توبہ اور رجوع کے قلعے میں پناہ لے، سحری کے وقت قبولیت کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ جو اپنی توبہ میں سچائی اختیار کرتا ہے اس کے دل میں ندامت پیدا ہو جاتی ہے
وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، دوبارہ نافرمانی سے بچنے کا عزم اس کے دل میں پختہ ہو جاتا ہے اور وہ برائی کے بعد نیکیاں کرنے لگتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری لغزشیں معاف فرما، ہمارے دلوں سے پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں گمراہی سے بچا، اچانک آنے والی پکڑ سے محفوظ فرما۔ یاد رکھو اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، اس سے ڈرتے رہو۔ یاد رکھو کہ وہ بخشنے والا بردبار بھی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے کلام اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور خطا کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اللہ سے معافی مانگو، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو حال دل بدلنے والا اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس نے ہم پر اپنی بے شمار نعمتوں کی برکھا برسائی، امن اور ایمان کی بارش کی، اپنے کرم سے ہمیں مہربانی اور احسان سے نوازا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو جنت اور اس کی رضا تک پہنچا دے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کی خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور صحابہ پر رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرمائے، جو علم، عمل اور معرفت کے میدان میں بہترین لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر بھی سلام ہو، جو اپنے رب کی رحمت اور مغفرت کی امید رکھتے ہیں۔ بعد ازاں اللہ کے بندو، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ گمراہی، انحراف اور تنزل کے اسباب انسان کی اپنی ذات اور اس کی ذمہ داریوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا، پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ پھر جب وہ واپس پلٹ گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ میں اپنی آیات سے ان کو ہٹا دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دل کی سختی گناہوں اور نافرمانیوں کا نتیجہ ہوتی ہے، چنانچہ فرمایا، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھنا بھی انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے خطرناک راستہ خلوت کے گناہوں کا راستہ ہے۔ اس کے وسائل بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ ان سے بچنے کا واحد طریقہ اللہ کا خوف اور اس کی نگرانی پیدا کرنا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خلوت کے گناہ ناکامی کا سبب بنتے ہیں اور خلوت میں عبادت پختگی کا سبب بنتی ہے۔ جب بندہ رب کے ساتھ اپنی خلوت کو بہتر بناتا ہے، اللہ اس کی قبر کی خلوت کو بہتر بنا دیتا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ خلوت کے گناہوں سے بچے، خاص طور پر موبائل وغیرہ کے ذریعے۔ خلوت کی عبادت خواہشات کے حملوں سے بچاتی ہے۔ خلوت میں اللہ کو یاد رکھنے سے ثابت قدمی بڑھ جاتی ہے۔ جو خلوت میں زیادہ عبادت کرتا ہے، اللہ سختیوں اور مشکلات میں اسے ثابت قدم رکھتا ہے۔ جو خوف خدا رکھنے والا ہے وہ نیکی میں پیش قدمی کرتا ہے، جو پیش قدمی کرتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنے اعضاء کی حفاظت کرو اور اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ اپنے سال کو بہترین اعمال سے شروع کرو۔ عاشورے کے روزے سے شروع کرو۔ آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کے بارے میں اتنا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا یوم عاشورہ کے بارے میں کرتے تھے۔ اگر اس کے ساتھ 9ویں دن کا بھی روزہ رکھ لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں دن کا روزہ بھی رکھوں گا۔ درود و سلام بھیجو رحمت بنا کر بھیجے جانے والے، نعمت کے طور پر عطا کیے جانے والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ آپ کے رب نے اس کا حکم دیا ہے۔ فرمان ذی شان ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ ان کے اہل و عیال، ان کے ازواج اور ان کی اولاد پر بھی نازل فرما۔ اے اللہ، چاروں خلفائے راشدین ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے راضی ہو جا۔ باقی تمام صحابہ، تابعین اور جو لوگ قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں، ان سے بھی راضی ہو جا۔
اپنے فضل و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا، اے سب سے زیادہ کرم فرمانے والے۔ اے اللہ ہمارے وطنوں میں ہمیں امن عطا فرما، اے اللہ ہمارے وطنوں میں ہمیں امن عطا فرما، ہمارے اماموں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے امام اور خادم حرمین کو حق، کامیابی اور درستگی عطا فرما اور ان کی تائید فرما، انہیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے اور جن سے تو راضی ہوتا ہے، انہیں نیک مشیر عطا فرما، ان کے ذریعے اپنے دین کو عزت عطا فرما اور اپنے کلموں کو بلند فرما، انہیں اسلام اور مسلمانوں کی نصرت کا ذریعہ بنا، ان کے ذریعے مسلمانوں کو حق اور ہدایت پر جمع فرما، اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد، بھائیوں اور معاونین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے اور جن سے تو راضی ہوتا ہے، ان کی پیشانیوں کو نیکی اور تقوی کی طرف لے جا، انہیں ملک اور قوم کی اصلاح کا ذریعہ بنا، اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنی کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا، ان کے کلموں کو حق اور ہدایت پر جمع فرما، اے رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھ، اپنی عنایت کے ساتھ ان کی نگہداشت فرما اور اپنی نگہبانی کے ساتھ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے شکستہ دلوں کو جوڑ دے، ان کے قیدیوں کو رہائی عطا فرما، ان کی لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما، ان کے فوش شدگان پر رحم فرما، انہیں اپنے پاس شہیدوں کے طور پر قبول فرما، اے رب العالمین۔ اے اللہ مسجد اقصی کو غاصبوں سے آزاد فرما، اے اللہ ان کی شان کو بلند فرما، اس کے مقام و مرتبے کو بلند فرما، اس کی بنیادوں کو مضبوط فرما، اس کے ستونوں کو ثابت رکھ، اے دعاؤں کے سننے والے۔ اے اللہ ہمارے سرحدوں پر پہرہ داری کرنے والے فوجیوں کی نصرت فرما، اے اللہ ان کے فیصلوں کو درست فرما، انہیں مضبوط فرما، ان کے حوصلے بلند فرما، ان کے قدم ثابت رکھ، ان کے دلوں کو مطمئن فرما، ان پر ظلم کرنے والوں پر ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کے شہداء پر رحم فرما، ان کے زخمیوں کو شفا عطا فرما اور ان کے اہل و عیال اور اولاد کو محفوظ رکھ، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں شریروں کے شر سے، برے لوگوں کی سازشوں سے، دن و رات کے ہیر پھیر سے محفوظ فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین۔